سورہ التوبہ کی آیت نمبر 65 سے آنورڈ انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے. چونکہ سورہ توبہ ہے لہٰذا ہم صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے اس کا آغاز کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ. اور اگر آپ ان سے پوچھیں تو یہ جواباً یہ کہیں گے کہ ہم تو صرف دل لگی کر رہے تھے اور کھیل کود رہے تھے، یہ ہم نے مزاح کے اندر بات کی. یہ کانٹیکسٹ پچھلی دفعہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے ساتھیوں میں ایسے لوگ بھی تھے جو آپ پر صرف اوپر سے ایمان لے کے آئے تھے، اندر سے وہ منافق تھے. اور ان میں سے کئی ایک کی منافقت غزوہ تبوک کے موقع پر جب قربانی دینے کا وقت آیا تو کھل گئی. اسی کانٹیکسٹ میں یہ بات ہو رہی ہے کہ یہ جب علیحدگی میں گفتگو کرتے ہیں اور اس میں کوئی کامل الایمان مومن یہ بات سن بھی لیتا ہے کہ یہ اس کس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں اور نبی علیہ السلام کو شکایت بھی لگا دیتا ہے، اور نبی علیہ السلام اگر ان سے پوچھ بھی لیں تو آگے سے وہ جواباً یہ کہیں گے کہ اگر ہم نے یہ کوئی بات کی ہے تو یہ مذاق کے طور پہ کی ہے. حالانکہ اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق کوئی بھی گفتگو کرنا ٹھٹا مذاق کے اوپر مبنی، وہ تو بذات خود کفر ہے، کوئی اہل ایمان سوچ بھی نہیں سکتا. حتیٰ کہ سورۃ المائدہ میں، سورۃ النساء میں اس سے پہلے گزر چکا ہے، اور قرآن کی ترتیب کے اعتبار سے بھی وہ صورتیں پہلے نازل ہوئی ہیں. دونوں صورتوں میں آیا کہ تم اگر یہ دیکھو کسی جگہ پر اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو تم وہاں سے اٹھ جاؤ، یہاں تک کہ وہ اس ٹاپک کو چھوڑ کے کسی اور ٹاپک کو ڈسکس کرنا شروع کرتے ہیں. اور ظاہر ہے یہ اس وقت ہے جب مسلمان مغلوب تھے، ورنہ تو ایمان کا تقاضا ہے کہ انہیں روکا جائے. لیکن اگر آپ اتنے کمزور ہیں کہ روک نہیں سکتے تو پھر ایٹ لیسٹ جب وہ دین کو تختہ مشق بنائے ہوئے ہوں وہاں سے آپ نے اٹھ جانا ہے. اور یہاں تو بات ہو رہی ہے مذہبی لوگوں کی جو بظاہر مذہب کا لبادہ اوڑھے ہوئے تھے اور وہ اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں جہاد اور قتال کے کانٹیکسٹ میں اس طرح کی گفتگو کر جاتے تھے جو کفریہ ہے، لیکن وہ بس مزاح کے طور پہ کر دی بات. یہاں پہ بھی دین کے معاملات کو لوگ بعض اوقات ٹھٹا مذاق بنا لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر ان سے پوچھو گے نا تو یہ کہیں گے ہم تو بس دل لگی کے لیے، خوش طبعی کے لیے کر رہے تھے. قل اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون. آپ ان سے فرماؤ اللہ اور اس کی آیات اور اس کے رسول کے ساتھ تم ٹھٹا اور مذاق کر رہے ہو. یعنی تمہیں اور کوئی ٹاپک نہیں ملا، تم نے ریلیجن کو مزاح کا ایک تختہ مشق اسے بنا لیا، اور اسی میں وہ تمام چیزیں داخل ہیں جو عموماً گفتگو کے اندر لوگ قرآن و سنت کے حوالے سے مزاح کے اندر بیان کر دیتے ہیں. اور یہ اکثر جو ایلیٹ کلاس ہے نا، جن میں بس ریلیجن کا صرف نام کی حد تک ایک سلسلہ ہے، عذاب قبر کے بارے میں، آخرت کے عذاب کے بارے میں، جنت کے بارے میں وہ مذاق کرتے ہیں. کئی ایک لطیفے بھی آپ نے سنے ہوں گے. اب وہ ایسی چیزیں نہیں ہے کہ میں انہیں یہاں بیان کر کے تو آپ کو ایجوکیٹ کروں کہ اس قسم کے لطیفے سنائے جاتے ہیں. آپ نے اکثر سنے ہوں گے اپنی زندگی میں، جنت کے بارے میں کوئی لطیفہ، جہنم کے بارے میں کوئی لطیفہ، کوئی توہین آمیز کلمات جو صراحتاً قرآن و سنت کی تعلیمات کے خلاف ہو یا بغاوت کے اوپر مبنی ہو. اب کئی لوگ مزاح کے طور پہ کہتے ہیں کہ جی جو لوگ جنہیں ہم نے آئیڈیل بنایا ہوا ہے فلمی سٹارز، اگر وہ جہنم میں ہوں گے تو ہم نے جنت میں جا کے کیا کرنا ہے. اس قسم کے لطیفے بھی بنے ہوئے ہیں. اب یہ وہ ساری چیزیں جو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کا مذاق اڑانا ہے. عذاب قبر نہیں ہو سکتا، ہم سپرے کروا لیں گے وہاں پہ، ہم فلاں کر لیں گے. یہ وہ باتیں کئی ایک تو میں نے خود سنی ہے اور وہ اپنی جہالت کی وجہ سے کر دیتے ہیں، لیکن اس کی وجہ سے انسان دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اور غم کی حالت میں تو اکثر اس قسم کے جملے آپ کو سننے کو ملتے ہیں کہ اللہ نے میرے ہی گھر دیکھ لیا تھا ساری مصیبتوں کے لیے. ٹھیک ہے، ظلم خدا دا. اب یہ پنجابی میں اکثر لوگ بول دیتے ہیں، اصل میں تو اردو میں بولا جاتا ہے غضب خدا کا. یہ جملہ تو بالکل درست ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ غضب فرمانے والا ہے.
اسی لیے تو ہم دعا کرتے ہیں نا کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ان لوگوں کے راستے سے بچانا جن پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا غضب تو نازل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ عتاب بھی فرماتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا۔ یہ کلمات کفر ہے۔ ظلم خدا کا یا ظلم خدا دا یہ بولنا کسی بات کے اوپر، یہ کلمات کفر ہے، کیونکہ ظلم ایک نٹوریس چیز ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات اس طرح کی نٹوریس چیزوں سے پاک ہے، یہ عموماً بول دیا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے بعض اوقات یعنی اسلام کی جو شاعر ہیں ان کے لیے کوئی مزاحیہ الفاظ کوئی ڈیوائز کیے جاتے ہیں جس کی وجہ سے آپ داڑھی کا مذاق اڑا دیں، نماز کا مذاق اڑا دیں، کعبہ شریف کا مذاق اڑا دیں، اس قسم کی چیزیں، روزوں کا مذاق اڑا دیں۔ یعنی بعض لوگ رمضان کے روزوں کے لیے کہتے ہیں بھوک ہڑتال، اب یہ تو روزے کی توہین ہے، یہ کلمات کفر ہے۔ اس لیے بولتے ہوئے سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو اس پہ اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ کیا اللہ اس کی آیات اور اس کا رسول ہی رہ گیا کہ آپ انہیں تختہ مشق بناؤ گے؟ لا تعتذروا، بہانے مت بناؤ، قد کفرتم بعد ایمانکم، تم ایمان لانے کے بعد دوبارہ کافر ہو چکے ہو۔ یعنی کوئی ہلکا معاملہ نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لے آئے اور قرآن و سنت کو فالو کرنا شروع کر دیا اور اس کے بعد جب چاہا آپ نے قرآن و سنت کا مذاق بھی اڑا دیا۔ اور اکثر جو پڑھا لکھا طبقہ ہے نا، انہیں تو ریلیجن کوئی یعنی ایک ڈوگما لے کے ڈیلوژن کے طور پہ وہ چل رہے ہوتے ہیں، اس لیے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کبھی زکوٰۃ کے بارے میں بول دیا یہ جگہ ٹیکس ہے، اللہ نے لگا دیا ہمارے پہ، ٹھیک ہے، ٹیکس تو ہے اور ایک شرعی پینلٹی بھی ہے مال جوڑنے کے اگینسٹ، لیکن یہ ظلم پہ مبنی نہیں ہے۔ جگہ ٹیکس جو مشہور ہے وہ تو ہے کہ ظلم پہ مبنی، یہ اللہ کا رول ہے۔ اس قسم کے جملے بولنا جن میں شریعت کی یعنی مذاق اڑایا جا رہا ہو، یہ صراحتاً کفریہ جملے بولنا اسلام سے انسان کو نکال دیتا ہے۔ البتہ اگر کوئی انجانے میں کوئی بات کر دے اور اس کی اس طرف توجہ نہ ہو اور اس کی توجہ دلائی جائے، وہ معاملہ ایک الگ ہے، لیکن ایک پوری انٹینشن کے ساتھ اس طرح کی گفتگو کرنا، بلکہ اردو زبان میں تو کئی ایک محاورے بولے جاتے ہیں، جی میری آنتیں قل واللہ پڑھ رہی ہیں، مطلب یہ اب وہ یعنی کوئی بھوکا ہے نا تو وہ اس کو اس طریقے سے پریزنٹ کرتا ہے، پہلے پیٹ پوجا پھر کام دوجا، پیٹ پوجا۔ اب پیٹ میں کوئی چیز ڈالنا یہ اس کی کوئی پوجا تو نہیں ہے، ورشپ تو نہیں ہے، اور اس کو یہ بولنا یہ پوجا ہے، تو یہ کلمات کفر ہیں۔ اب یہ وہ چیزیں جو ہماری اردو لنگوسٹک کے اندر ایک محاورتاً چیزیں داخل ہو چکی ہوئی ہیں اور عام زندگی کا حصہ بن چکی ہوئی ہیں، اور لوگ عموماً بولتے ہیں۔ جیسے ہی آپ یہ کسی سے سنیں، چھوٹے سے بڑے سے، آپ کا کام ہے کہ فوراً سوچ کے اسے ٹوک دیں کہ یار یہ تم کیا بات کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ تو اس معاملے میں اتنا سینسٹیو ہے کہ بخاری مسلم حدیث ہے کہ زمانے کو گالی مت دو، زمانہ میں ہوں، حالانکہ زمانہ تو اللہ کی ایک مخلوق ہے نا، یعنی اس کو ڈرائیو کرنے والا میں ہوں۔ آپ موسم کے اوپر بھی ڈسکشن کر سکتے ہیں کہ آج ٹھنڈ ہے، آج گرمی ہے، یہ آپ کا رائٹ ہے، لیکن جب اس سے آگے بڑھتے ہیں نا آپ اس پہ کرٹیسزم شروع کر دیتے ہیں، کیا مصیبت کی تو بارش آ گئی، میں تو جانا سی، نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے ڈسیزن کی وجہ سے آئی ہے، ٹھیک ہے۔ ہو سکتا ہے اسی میں بہتری ہو آپ کے لیے، نہ بھی ہو تب بھی اللہ کے فیصلوں کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ تو کوشش کریں کہ موسم کے اعتبار سے بس اتنا ہی تبصرہ کریں کہ جس میں آپ شریعت کی لمٹ کو کراس نہ کریں۔ بعض کو جینوئن ضرورت پڑ جاتی ہے، جس طرح اب ٹھنڈ ہے، ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ بھائی بڑا خطرناک موسم ہے، آپ نے موٹر بائک پہ بیٹھنا ہے، ماسک یوز کریں، ہیلمٹ یوز کریں، کھانسی لگ سکتی ہے، اور آپ جوشاندہ استعمال کریں، شہد پئیں، یہ تو ٹھیک ہے، آپ کے سارے پریکاشنز ہیں اس حوالے سے۔ لیکن ہم اگر اس موسم کا گیلا کرنا شروع کر دیں گے کہ یہ کیوں آ گیا، تو یہ اب اللہ تعالیٰ کی قدرت کو، اس کے فیصلوں کو چیلنج کرنے کے مترادف ہے۔ آ گیا، آپ نے اس کے اندر پرفارم کرنا ہے۔
اور اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا، ایون تکلیف کے دوران بھی۔ تکلیف تو انسان کو ہوتی ہے، ظاہر ہے، بخاری میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام کا بیٹا جب فوت ہوا ابراہیم، تو آپ علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو روا تھے، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، تو آپ نے فرمایا یہ شفقت اور رحمت ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے کہا کہ دل غمگین ہے، آنکھیں اشک بار ہے، لیکن ہم یہی کہیں گے جو اللہ کی مرضی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لیکن وہ تکلیف کو ایکسپریس کرنے کا ذریعہ اللہ نے اپنی جگہ بنایا ہوا ہے، لیکن آپ نے ان چیزوں کو ٹھٹا اور مذاق نہیں بنانا، دین کو نہیں بنانا۔ اور بڑے ٹاپکس ہیں آپ کر سکتے ہیں، لیکن دین اور اس سے متعلقہ چیزوں کے بارے میں نہیں کرنا، اور نہ اپنے سامنے ہونے دینا ہے۔ اور اگر کمزور ہے تو آپ کے سامنے ہو رہا ہے، آپ نے وہاں سے اٹھ جانا ہے کہ بھئی میں اس مجلس کا حصہ نہیں بنوں گا جس میں اس طریقے سے ڈسکشن ہو رہی ہے، جس میں قرآن و سنت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ اب یہ دیکھیں پنجابی زبان میں ایک محاورتاً جو جملہ بولا جاتا ہے، یہ کلمات کفر ہے، اے جہاں میٹھا اگلا کس نے ڈٹھا، یہ آخرت کا انکار ہے اس میں دبے الفاظ میں، یعنی یہ اس جہان کی جو نعمتیں ہیں وہ میٹھی ہیں اور آخرت کس نے دیکھی ہے، یعنی مراد یہ کہ پتہ نہیں ہونی ہے نہیں ہونی، جنت ہے یا نہیں، جہنم ہے یا نہیں۔ اب اس طرح کی گفتگو کرنا جس میں آپ آخرت کے وعدوں کے اعتبار سے شک کے اندر مبتلا ہوگے، یہ کلمات کفر ہیں۔ اسی طریقے سے کئی ایک گانے ایسے عشق مجازی کے اندر بنائے جاتے ہیں جس میں آپ جو پروٹوکول خدا کا تھا، گاڈ کا تھا، الہ کا تھا، وہ آپ اپنے محبوب کو دینا شروع کر دیتے ہیں۔ میں تیرے سامنے ہوتا تو سجدہ کر دیتا تجھے، اس قسم کے۔ مجھے تو چونکہ گانے آتے نہیں، آپ میں سے کئی لوگوں کو شاید کچھ شعر یاد بھی ہوں، وہ آپ کبھی غور کریں گے نا تو وہ آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ یار یہ تو بڑا عجیب سا جملہ ہے، یہ تو بیچ میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو آپ نے تختہ مشق بنا دی ہے اس حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے۔ کئی ایک کفریہ گانے ہیں جو مطلب انڈین فلموں کے اندر ہوتے ہیں، ہمارے لوگ بھی گنگنا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اور یعنی وہ محبوب کی عبادت کا ذکر اس میں کر رہے ہوتے ہیں، اس کو سجدہ کرنے کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور نماز عشق کی بات کر رہے ہوتے ہیں، اور نماز عشق بھی اللہ کی نہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، اپنے محبوب کی پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور کہتے ہیں نہیں جی یہ بھی ادھر ہی لے جاتا ہے، ادھر نہیں لے کے جاتا بھائی۔ کسی صحابی نے، کسی پیغمبر نے عشق مجازی نہیں کیا، جان ضرور چھڑائی ہے عشق مجازی سے حضرت یوسف علیہ السلام نے، ٹھیک ہے نا۔ آپ دیکھیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یعنی اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ جس میں ایک عورت نے مرد کو بہکانے کی کوشش کی، لیکن عموماً یہ ہوتا ہے کہ مرد عورتوں کو بہکاتے ہیں، اس طرح کا کوئی واقعہ قرآن میں نہیں آیا ہوا۔ قرآن میں ایک بڑا ایکسٹرا آرڈنری واقعہ آیا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے کیس میں، جس میں ایک عورت نے مرد کو بہکانے کی کوشش کی۔ یہ بھی بڑی حکمت آئی ہے۔ میں اگلے دن اس کے اوپر بھی سورہ یوسف پڑھتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ حالانکہ دوسرے والے واقعات تو زیادہ ہوتے ہیں، یہ واقعہ اللہ نے اسپیشلی ذکر کیا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ معاشرے کی بہتری اس وقت ہوگی جب مرد کی تربیت پہلے ہوگی، عورت تو اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے۔ مرد کو پہلے خود کریکٹر والا ہونا ہوگا، تب وہ اپنی عورتوں کو، خواہ وہ بیٹیاں ہو، خواہ اس کی بیوی ہو، خواہ بہن ہو جو اس کے انڈر آتی ہو، اس تک بات اسی وقت کر سکتا ہے جب اپنا کریکٹر ہے اس کا۔ تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اسپیشلی اس واقعے کو بھی ذکر کیا۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور یہاں پہ دیکھیں سیدھا سیدھا فتویٰ ہے۔ لوگ تو کہتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے جی، لوگ چھوٹی چھوٹی بات پہ کہتے ہیں جی اس طرح کرنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے۔ بھائی جن باتوں سے کافر ہوتا ہے اس سے تو ہو جاتا ہے۔ آپ قرآن کا مذاق اڑا دیں، روزوں کا مذاق اڑا دیں، زکوٰۃ کا مذاق اڑا دیں، حج کا مذاق اڑا دیں، کعبہ شریف کا مذاق اڑا دیں، دین کی کسی فرض رکن کا مذاق اڑا دیں، فرشتوں کا مذاق اڑا دیں، ٹھیک ہے۔ تو اس سے تو اب یہ اڑاتے تھے، وہ کافر کہتے تھے نا کہ وہ جب قرآن میں نازل ہوا نا کہ دوزخ کے اوپر 19 فرشتے ہیں، تو وہ ایک عرب کا سردار تھا، اس نے کہا اتنے تو میں سنبھال لوں گا، باقی تسی دیکھ لینا، ٹھیک ہے۔ فرشتہ تو ایک بھی ہو بہت ہے، فرشتے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، یہ تو ایک سمجھانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کا جب امر کسی کے اوپر جاری ہو جائے تو نہ اس کا ہاتھ اٹھ سکتا ہے، نہ وہ چل سکتا ہے، نہ وہ دیکھ سکتا ہے۔
یہ تو اللہ کی قدرت ہے کہ کسی کو طاقت دی ہوئی ہے اور برداشت کیا ہوا ہے اپنی نافرمانیوں کے باوجود. تو یہاں پہ واضح فتویٰ آیا کہ مت بہانے بناؤ، قد کفرتم بعد ایمانکم، بے شک تم کافر ہو چکے ہو ایمان لانے کے بعد. ان نعفو عن طائفۃ منکم، اگر ہم تم میں سے کسی ایک گروہ کو معاف بھی کر دیں جس کے اندر کوئی حق قبول کرنے کی کوئی رتی ابھی موجود ہے، یا وہ اپنے ان جرائم کے اوپر شرمندہ ہے اور اس کی معافی ہو بھی جائے، نعذب طائفۃ بانہم کانوا مجرمین، تو ایک گروہ تو ایسا ہے جسے ہم عذاب دیں گے اس لیے کہ وہ اصلی مجرم ہے. اور اس سے مراد ان کے بڑے ہوتے ہیں جو پیشوا ہوتے ہیں، جنہیں سب کچھ پتا ہوتا ہے اس کے باوجود اس طرح کی غلط حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں. جو فالوورز ہیں اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں ان کے چانس ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے، ان کے معاملات آگے کے سدھار دے. لیکن جو کفر کے پیشوا ہوتے ہیں نا، ان کو معافی کی بھی توفیق نہیں ملتی. اکثر آپ دیکھیں گے بعض فالوورز جو اپنے بڑوں کے پیچھے مارنے مرنے کے اوپر اتر آتے ہیں، ایک وقت آتا ہے انہیں ہدایت مل جاتی ہے. اب ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر ایک بڑے لیڈر کے فالوور کو ہدایت مل گئی ہے تو لیڈر کو تو پہلے ملے، وہ تو اس کا بڑا ہے، اس سے زیادہ سمجھدار ہے. اگر ایک چھوٹے کو بات سمجھ آ گئی ہے تو اسے کیوں نہیں آ رہی؟ سوچنے والی بات ہے نا. وہ اس لیے نہیں آتی کہ وہ یہ دوسری کیٹیگری میں فال کرتے ہیں کہ یہ اصل مجرم ہے. جب اصل مجرم ہے، اور وہ اصل مجرم اس لیے ہے کہ جو فالوور ہے نا وہ بیچارہ انجانے میں دھوکے کی وجہ سے غلطی پہ چل رہا ہے. لیکن بڑے کو تو سب کچھ پتا ہے کہ کیا کچھ لکھا ہے قرآن و سنت میں، اس کے باوجود وہ اس کو مولڈ کر کے اپنے اعتبار سے بیان کر کے پیش کرتا ہے، اور کتنی اسے تکلیف اٹھانی پڑتی ہے آپ سوچ نہیں سکتے. مشکات کی شرح لکھی مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب نے، اور جب قبروں سے متعلق احادیث آئیں کہ قبروں پہ عمارتیں نہیں بنانی، قبروں کو پکا نہیں کرنا، یہ ساری چیزیں، تو اس سے پہلے انہوں نے کئی صفحے کالے کیے صرف اس بات کے لیے کہ کوئی یہ احادیث پڑھ کے ہمارے مزارات کے خلاف نہ ہو جائے. اور وہ جو باتیں کی اس میں انہوں نے پہلے ہی ایسے دھوکوں میں مبتلا کر دیا کہ یہ تو کافروں کی قبروں کا ذکر ہو رہا ہے، یہ مزارات اس میں نہیں آتے، یہ نہیں ہوتے، وہ نہیں ہوتے، اور اس طرح کر کے اتنا معاملے کو ایمبیگوس کیا تاکہ وہ کوئی حدیث پڑھے بھی. یہ لوگ اکثر کہتے ہیں ایڈ علماء نے نہیں حدیث پڑھی ہوئی، آیت وہ پڑھی ہوئی ہیں، لیکن انہوں نے اس لیے نہیں پڑھی کہ اپنے آپ کو ان کے سامنے پیش کرنا ہے، بلکہ وہ اس لیے پڑھی ہیں کہ ان کا جواب دینے کی کوشش کریں. صحیح بخاری بریلویوں نے چھاپی ہے، شبیر برادرز نے، صفوں کے صفحے کالے کر دیے پہلی جلد کے اندر سٹارٹ میں، جس میں انہوں نے فقہ حنفی کے فضائل اور پوری دنیا میں ہم ہی ہم ہیں، اور یہ کر کے تاکہ اگر بخاری شریف کوئی کھولے اور اسے پتا چلے کہ یار اے مسئلہ بھی فراڈ، اے بھی فراڈ، اے بھی فراڈ، اے بھی فراڈ، تو یعنی وہ شروع کے صفحے لکھ کے خود اعلان کر رہے ہیں کہ آگے جو اوریجنل دین شروع ہونے والا ہے نا، یہ جو ہم مقدمہ اس لیے لکھ رہے ہیں کہ وہ بالکل ہم بالکل اس سے الٹ چل رہے ہیں. ویسے تو کتابوں کے مقدمے جب لکھے جاتے ہیں نا تو ان میں یہ لکھا جاتا ہے کہ اب جو میں کتاب لکھنے جا رہا ہوں اس میں یہ چیزیں آئیں گی، آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کہیں غلط تو نہیں کر رہے، اپنے آپ کو اس کتاب کے مطابق درست کر لینا ہے. لیکن یہ کون سی کتابیں ہیں جن کے مقدمے یہ لکھتے ہیں؟ یہ بتانے کے لیے جو آ رہا ہے اس کو آپ نے نہیں ماننا. ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مقدمہ یہ لکھا ہوگا کہ اللہ سے بھی مانگنا ہے، دوسروں سے بھی مانگنا ہے، کیونکہ بات نہیں ماننی. تو یہ ہے اصل مجرم. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے لیے تو عذاب پکا. اب منافقین کے بارے میں آ رہا ہے، اور یہ منافقین کا جب بھی قرآن میں ذکر ہے نا تو آپ یہ سمجھ لیں کہ کلمہ گو مسلمانوں کی اکثریت اسی کیٹیگری میں فال کرتی ہے، اور آپ کو یہ منافقت نظر آ رہی ہوگی. لہذا جتنی منافقین کے بارے میں نٹوریس باتیں قرآن میں ذکر ہوئی ہیں وہ آپ کو منوان ان میں نظر بھی آئیں گی. یعنی ایک آج کا مسلمان کہتا ہے نا جی میرے لیے قرآن میں کیا ہدایت ہے، تیرے لیے وہ تو ہے جو یا ایھا الذین آمنوا ہے، وہ تو ہے ہی ہے، وہ تو ڈیٹم لیول ہے، لیکن اصل میں تو یا ایھا الذین آمنوا تو نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تو نبی الاسلام کے مبارک زمانے میں جب اعرابی لوگوں نے، بادیہ نشین لوگوں نے کہا کہ ہم ایمان لے کے آئے، تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ الحجرات میں فرمایا کہ تم ایمان نہیں لے کے آئے بلکہ کہو قولوا اسلمنا، تم اسلام لے کے آئے ہو،
ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا. سرکار حضور کی موجودگی میں جو کلمہ پڑھے اس کو تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ابھی تم صرف کلمہ گو مسلمان ہو, ایمان اندر داخل نہیں ہوا, صرف اسلام لے کے آئے ہو. تو آج کا مسلمان کس لیول کا ہوگا جو ہر کام ہی الٹ کر رہا ہے اور زمانہ بھی اتنا دور ہے, الا یہ کہ وہ اپنی اصلاح کر لے. تو عام جو اس وقت اہل ایمان ہے نا, 100 کارڈ پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان, ان کے اندر آپ کو یہ منافقین والی ساری چیزیں نظر آئیں گی. لہذا قرآن پڑھتے ہوئے منافقین والی جو آیات ہے نا, یہ اسپیسیفکلی دیکھنی چاہیے کہ ہم اس کیٹیگری میں تو نہیں فال کر رہے. صحابہ کرام تو بڑا ڈرتے تھے منافقین والے معاملات میں, کیونکہ منافق بھی تو مسلمان ہوتا ہے نا, قانوناً تو مسلمان ہے, مر جائے گا تو اس کا جنازہ بھی پڑھیں گے, اسے دفنائیں گے بھی. حضور نے بھی آگے ذکر آ رہا ہے, وہ عبداللہ ابن ابی کو خود جنازہ پڑھ کے اپنا کرتا مبارک اس کے کفن کے طور پہ دیا, قبر میں خود اتارا, اپنا لعاب دان اس کے منہ میں ڈالا, قبر پہ کھڑے ہو کے اس کے لیے دعا کی, جنازہ خود پڑھایا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آندہ کے بعد نہ تم نے جنازہ پڑھنا ہے نہ کسی کی قبر پہ کھڑا ہونا ہے. حالانکہ ہے وہ کلمہ کو مسلمان تھے, اس لیے کہ وہ اندر سے دشمن تھے. آج چونکہ وہی کا سلسلہ ختم ہے, لہٰذا ہم کسی کو اعتقادی منافق تو کہہ نہیں سکتے, کسی بھی مکتب فکر کے کسی بندے کو, بڑے سے بڑے فراڈیے کو جو اللہ رسول آخرت کا ختم نبوت کا ماننے والا ہے, ہم منافق نہیں بول سکتے. ہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تیرے اندر خصلتیں منافقین والی پائی جاتی ہیں, یا عملاً تو نفاق کا شکار ہو چکا ہے. عملاً, اعتقاداً تو وہی سے پتہ چلے گا نا کہ یہ اندر سے کافر ہے یا مسلمان ہے, لیکن عملاً جو بخاری مسلم حدیث ہے, منافق کی 4 نشانیاں. نمبر 1, بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا. نمبر 2, وعدہ کرے گا تو توڑ دے گا. نمبر 3, امانت رکھی جائے گی خیانت کرے گا. اور نمبر 4, جب کبھی جھگڑا ہوگا تو گالیاں دینا شروع کر دے گا. لو ہاں پاکستانی قوم وچ کیڑا جے مومن, آپ میں چاروں جس میں پائی جاتی ہو پکا منافق ہے, اور ایک بھی پائی جاتی ہو تو منافقت کی شاخ کے اوپر تو ہے. تو یہ تو اوور آل امت کا ایک سمجھ لیں ایک طور امتیاز بن چکا ہے انورٹڈ کاماز میں, کہ بات کرتے ہیں اور یقین نہیں ہے کہ وہ پوری کریں گے. کہتے ہیں میں کیا سی نا, وعدہ تو نہیں سی کیتا بھائی, وعدے کے لیے یہ ضروری ہوتا کہ میں وعدہ کرتا ہوں. آپ نے کمٹمنٹ کر دی, آپ پابند ہیں, الا یہ کہ بہت بڑی کوئی آپ پہ آفت ٹوٹ گئی تو آپ معذرت کر لیں. ادروائز جب زبان دے دی بس دے دی. تو اب وہ منافقین کی جو نٹوریس چیزیں ہیں وہ آ رہی ہیں. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض, منافق مرد اور منافق عورتیں بعض میں سے. لیکن جی عورتوں کا بھی ذکر ہو رہا ہے. ویسے آج کل پاکستانی قوم کو تو سمجھ آ گئی ہے کہ اکثر 2 نمبریوں میں عورتیں مردوں سے بھی آگے ہوتی ہیں, چوری چکاری میں, ڈاکو جتنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں, اور گھروں میں جو گھس کے, بلکہ اب تو خودکش حملہ آور بھی عورتیں آنا شروع ہو گئی ہیں. منافق مرد اور منافق عورتیں بعض میں سے ہیں. یأمرون بالمنکر, یہ حکم دیتے ہیں ہمیشہ برائی کا. وینہون عن المعروف, اور روکتے ہیں نیکی کے کاموں سے. بالکل الٹ, عمل بالمعروف و نہی عن المنکر یہ مومنین کا طر امتیاز ہے, اور منافقین بالکل الٹ, برائی کا حکم دیتے ہیں اور نیکی سے روکتے ہیں. اچھا آپ اس بات کے اوپر غور کریں کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ برائی کرتے ہیں اور نیکی سے دور بھاگتے ہیں, لیکن بات یہ ہو رہی ہے کہ وہ برائی کا حکم دیتے ہیں اور نیکی سے منع کرتے ہیں, ایک سٹیپ آگے گئے ہوئے ہیں. اس لیے جو منافقین ہے نا وہ کافروں سے زیادہ خطرناک ہے. کافر اگر خطرناک ہیں تو یہ خطرناک ہے. اور یہ ایسا وہ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اگر وہ یہ کچھ نہیں کریں گے تو لوگ انہیں کرٹیسائز کریں گے. جتنے کنجوس لوگ ہیں نا مال جوڑنے والے, آپ دیکھیں گے وہ صرف خود کنجوس نہیں ہوں گے, وہ لوگوں کو بھی متیں دیں گے کنجوس ہونے کی. یہ تو میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے. یعنی تم اللہ کی راہ میں نہیں خرچ کر پا رہے اور جوڑ کے رکھا ہوا ہے, تم لوگوں کو یوں کہتے ہو جی بھائی برے ٹائم سے سنبھال کے رکھنی چاہیے. ٹھیک ہے سنبھالو جناب, کتنا سنبھالنا ہے برے ٹائم سے, ٹھیک ہے. اور اس کا فائدہ انہیں یہ ہوتا ہے کہ انہیں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یار تھوڑا اللہ کی راہ میں خرچ کریں,
کیونکہ جو یہ بات کرے گا وہ خود شرمندہ ہوگا کہ یار یہ تو مجھے خود سمجھا رہا تھا کہ یار جوڑو، تو اب میں اس کو یہ کیسے کہوں کہ تو اللہ کی راہ خرچ کر. تو وہ پہلے ہی ایسا وہ گیم کھیلتے ہیں کہ کسی کے دماغ میں یہ بات آئی نہیں. یعنی آپ کسی کو بجائے کہ آپ اسے ترغیب دلائیں کہ یار اللہ کی راہ میں جیب ڈھیلی کرو، وہ اگر آپ سے پہلے ہی کہتے ہیں یار برے وقت کے لیے نا کوئی اپنے لیے بھی یار سنبھال کے، بالکل نہیں اللہ کی راہ میں خرچ کر دینا آپ نے. جب جس نے یہ پہلے بات کر دی، اب اس کو آپ نے کہاں سے اللہ کی راہ میں اس نے خرچ کرنا ہے یا آپ نے اس کو ترغیب دلانی ہے. تو یہ بھی ان کا طریقہ واردات ہوتا ہے تاکہ اپنے گناہوں کے اوپر بھی پردہ ڈالیں اور کوئی انہیں یہ کہہ نہ دے کہ تم نے اتنا مال جوڑا ہوا ہے. ورنہ اگر یہ لوگ لوگوں سے یہ کہیں کہ یار اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو لوگوں نے کہنا سرکار تسی تو اتنا جوڑا ہے تسی بھی کرو نا. تو اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو یہ نہ کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، بلکہ ایک ہو کہ یار اپنے سے بھی جوڑ کے رکھو نا، سارا ہی نہیں بالکل خرچ کر دینا. ٹھیک ہے. تو نیکی سے منع کرتے ہیں اور برائی کا حکم دیتے ہیں. وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، اور اپنے ہاتھوں کو وہ باندھ کے رکھتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے. نسوا اللہ، انہوں نے اللہ کو بھلا دیا. فَنَسِيَهُمْ، تو اللہ نے بھی انہیں بھلا دیا. اب یہ بھلانا اس طرح نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی فارگیٹ کر گیا، ان کو بھول چکا ہے. بھلانا سے مراد ہے ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا کہ جاؤ جہنم میں. اللہ تو بھولنے کی صفت سے پاک ہے. لیکن اردو زبان میں جب ہم یہ بھولنا ترجمہ کرتے ہیں تو وہ پھر ایک بعض لوگ اس الفاظ کو پکڑنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہی وہ چلاکی ہوشیاری ہے جو احمد بریلوی صاحب نے کی ہے. انہوں نے اس طرح کے جتنے الفاظ تھے نا اس میں آلٹرنیٹو ورڈ انہوں نے چنے، اور چنے چلو اگر صرف قرآن و سنت کی محبت میں چنے ہوتے تو ہم مانتے. پھر انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے دوسروں کو جن سے وہ الفاظ کے چناؤ میں مسئلہ ہوا نا، ان پہ گستاخی کا فتویٰ لگا دیا. مطلب لفظی ترجمہ تو یہی ہے اس کا کہ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا اور اللہ نے ان کو بھلا دیا. لفظی تو وہی لفظ ہے بھلانا. تو اگر اتنی کو گستاخی ہو رہی ہوتی تو عربی زبان میں بھی ہو جاتی. یہاں مہجور کا لفظ آ جاتا جو انہوں نے اردو میں ترجمہ کر دیا کہ اللہ نے بھی ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا. تو چھوڑنے کے لیے بھی تو عربی میں مہجور کا لفظ موجود تھا. جب اللہ تعالیٰ نے اسی طریقے سے وہ کہتے ہیں نا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، انہوں نے بھی مکر کیا اور اللہ نے بھی مکر فرمایا، اور اللہ سب سے بہتر مکر فرمانے والا ہے. اب عربی میں مکر کا لفظ تھا، اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کیا. احمد بریلوی صاحب نے ہوشیاری دکھائی، انہوں نے نا مکر کا لفظ کا ترجمہ دو مختلف انداز میں کر دیا کہ انہوں نے مکر کیا اور اس مکر کرنے کو بھی انہوں نے کہا کہ یہ بھی اللہ کے ساتھ کوئی مکر کر ہی نہیں سکتا. انہوں نے کہا انہوں نے بھی مکر کرنا چاہا، اے وچ کولوں وچ تون دیتا. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ نے بھی خفیہ تدبیر فرمائی. مکر کے لیے کیا لفظ یوز کیا؟ خفیہ تدبیر. اگر یہ صرف احترام کے لیے کیا ہوتا تو بالکل ٹھیک تھی، لیکن انہوں نے اتنی بڑی گیم کھیلی کہ یہاں خفیہ تدبیر جب کیا نا، انہوں نے کہا میں تک جنہیں مکر ترجمہ کیتا میں کہا دیکھو اے اللہ نو مکار کہندے جے، واللہ خیر الماکرین، اللہ سب سے بڑھ کر بہتر خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے. باقی لوگوں نے سیدھے سیدھا ترجمہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کا مکر سب سے بہتر ہوتا ہے. انہوں نے کہا دیکھو یہ اللہ نو مکار کہتا ہے، اور یہ بھول گئی قرآن میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے. تدبیر بھی تو عربی کا لفظ ہے، اللہ تعالیٰ یوز کر سکتا تھا. یہ چلاکی ہوشیاری کرتے ہیں اور اسی کے اوپر یہ الفاظ کی گیم کے اوپر ہی جناب یہ رول کر رہے ہیں، اسی کے اندر ہی چل رہے ہیں. اور قرآن کیا اس لیے نازل ہوا تھا کہ ہم یہ جھگڑیں کہ اللہ کے لیے اس وقت خفیہ تدبیر کا لفظ استعمال کرنا ہے یا مکر کا لفظ استعمال کرنا ہے جو اللہ نے خود کیا ہوا ہے، اور مسلمان جب یوز کر رہا ہے اس کو نٹوریس معنوں میں بھی نہیں کر رہا، یا اس تھیم کو فالو کرنا تھا، تھیم اتنی رہ گئی. کہتے ہیں جی بسم اللہ کا ترجمہ ہی نہیں آتا، سب نے ترجمہ کیا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، شروع اللہ کے نام سے. یہ تو اللہ کے نام سے شروع ہی نہیں کیا انہوں نے تو شروع سے شروع کیا. یہ ترجمہ ہونا چاہیے اللہ کے نام سے شروع، بسم اللہ کا ترجمہ. اور یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ زبانی نہ سمجھیں، یہ کتابیں لکھی ہیں باقاعدہ انہوں نے قرآن کے غلط ترجموں کی نشاندہی. اس کا مقصد قطعاً یہ نہیں ہے کہ وہ ترجمے چھوڑ کے مارا پڑھو، اس کا مقصد یہ ہے قرآن پڑھنا ہی نہیں تم نے. جب آپ کہیں گے ساروں نے غلط کیے ہوئے تو لوگ کہیں گے یار پھر ٹھیک ہے جتنا مولوی صاحب بیان کرتے ہیں پورا پورا دین بیان کرو. ٹھیک ہے. اور یہ ہوشیاری چلاکی ان کی کامیاب ہو گئی ہے الفاظ پکڑنے والی. تو مجھے ایک
ضمن چونکہ اس کے اوپر ذہن میں آ گئی بات، میں نے اس لیے عرض کر دی، کوئی اگر اس طرح کر بھی دے تو کوئی اس میں شریف فتویٰ نہیں ہے کہ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے بھی انہیں بھلا دیا، مراد یہ کہ ان کے حال پہ انہیں چھوڑ دیا۔ ان المنافقین هم الفاسقون، بے شک منافقین ہی ہیں جو کہ نافرمان ہیں۔ وعد اللہ المنافقین والمنافقات، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر رکھا ہے، یہ تو ہو کے رہے گا منافقین کے لیے، مرد ہوں چاہے منافق عورتیں ہوں، والکفار اور کافر بھی، نار جہنم خالدین فیہا، دوزخ کی آگ کا اللہ نے ان کے لیے وعدہ کر رکھا ہے جس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش۔ ہی حسبہم، یہی ان کے لیے کافی ہوگا۔ ٹھیک ہے، اہل ایمان کے لیے تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل ہے، اور منافقین اور کافروں کے لیے جہنم کی آگ ہی ان کی مداوا کرنے کے لیے، یعنی اگر ان کے غموں پہ کسی نے رونا ہے تو وہ جہنم کی آگ ہی ہے، اسی کے ساتھ رونا دھونا کریں گے، اسی کو اپنا غم سنائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دے گا۔ بس اب آگ کے آگے ہی رونا رو، جس آگ میں جل رہے ہو نا اسی کے سامنے اپنی تکلیف کا اظہار کرو، اللہ نے تمہاری بات نہیں سننی۔ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ، اور اللہ کی لعنت یعنی اللہ کی رحمت سے دور۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے، قائم رہنے والا عذاب ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ کالذین من قبلکم، جیسا کہ ان سے پہلے جو لوگ تھے، کانوا اشد منکم قوہ، جو قوت میں ان سے بھی زیادہ تھے، قوم عاد، قوم سمود، واکثر اموالا واولادا، اور ان کو ہم نے کثرت کے ساتھ مال بھی دی تھی اور اولاد بھی دی تھی۔ اس زمانے میں قبائلی سسٹم میں تو اولاد مین پاور ہوتی تھی نا، جس کے زیادہ بیٹے ہوتے تھے وہ زیادہ طاقتور ہوتا تھا۔ فاستمتعوا بخلاقہم، تو وہ جو ان سے پہلے قومیں گزر چکی انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی جو دنیاوی نعمتیں تھی ان میں سے حصہ وصول کر لیا، اپنی لائف انجوائے کی انہوں نے۔ فاستمتعتم بخلاقکم، اور تم بھی اپنی دنیاوی زندگی کا مزہ اٹھا رہے ہو، یہ بھی ختم ہو جانا ہے تمہارا بھی، اور کچھ اٹھا چکے ہو۔ کما استمتع الذین من قبلکم، جس طرح کہ اس سے فائدہ اٹھایا تھا تم سے پہلے لوگوں نے، بخلاقہم، جو دنیاوی حصہ انہوں نے وصول کیا، وخذتم کالذی خاضوا، اور وہ بھی اسی طریقے سے دنیا کی لذتوں میں ڈوبے رہے جس طرح کہ تم بھی ڈوبے ہوئے ہو۔ یعنی کمپیرزن کیا جا رہا ہے کہ یہ جو حرکتیں کو نئی نہیں ہیں، جب کبھی بھی پیغمبر آئے ہیں نا تو ان کے مخالفین اسی طرح ہی ہوتے ہیں۔ ایک پکا گروہ ہوتا ہے جو مومنین کا ہوتا ہے، دوسرا پکا کافروں والا گروہ ہوتا ہے، اور ایک تیسرا ہوتا ہے جو بیچ میں اٹکا ہوا ہوتا ہے، جدھر پڑا بھاری دیکھتا ہے ادھر اٹیچ ہو جاتا ہے، منافقین۔ اولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں ضائع کر دیے۔ اگر کوئی فائدہ بھی ہے دنیاوی طور پہ، کسی کا کوئی نام روشن ہو گیا تو ہو گیا، آخرت میں تو کوئی اس کا اجر نہیں ملنے والا، اعمال نیک اعمال برباد کر دیے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور یہی لوگ ہیں نقصان اٹھانے والے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، آمین۔ الم یأتہم نبأ الذین من قبلہم، کیا ان کے پاس اگلی قوموں کی خبریں نہیں آئیں؟ ظاہر ہے پیچھے پورا مکی قرآن نازل ہو چکا ہے، آپ ذہن میں رکھیں، اور سورہ توبہ تو بالکل اینڈ پہ نازل ہوئی ہے، اس وقت تک 90% سے قرآن اس سے زیادہ نازل ہو چکا تھا، اور پیچھے پوری ایک آلموسٹ 22 سال کی دعوت بھی تھی، اور ان کی خبریں نبی الاسلام کے ذریعے ان تک پہنچ چکی تھی۔ قوم نوح علیہ السلام کی قوم، کہ ان کا کیا اشر ہوا پیغمبر کا انکار کرنے کے سبب، وعاد اور قوم عاد، ہود علیہ السلام کی قوم، وثمود اور صالح علیہ السلام کی قوم سمود، وقوم ابراہیم اور ابراہیم کی قوم، واصحاب مدین اور مدین والے یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، والمؤتفقات اور وہ بستی جو کہ الٹ دی گئی تھی، وہ بستیاں یعنی قوم لوط۔ اتتہم رسلہم بالبینات، ان کے پاس بھی ان کے رسول آئے تھے روشن دلائل لے کر۔ فما کان اللہ لیظلمہم، تو اللہ ایسا نہیں تھا کہ ان پہ کوئی ظلم کرتا، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، بلکہ وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ منہ مانگے معجزات ان کو دکھائے گئے، اس کے باوجود انہوں نے حق سے عناد کیا، اور پھر ڈھیل بھی دی گئی۔ الٹیمیٹلی پھر جو ان کا انجام ہوا تو وہ اللہ نے کوئی ظلم نہیں کیا، انہوں نے اپنی جان پہ خود ظلم کیا تھا۔ والمؤمنون والمؤمنات، اب سائملٹینیس کنٹراسٹ آ رہا ہے اہل ایمان کا، ظاہر ہے جہاں پہ
عبداللہ ابن ابی جیسے خبیث لوگ تھے، وہاں پہ حضرت ابوبکر، عمر، عثمان و علی جیسے کامل الایمان مؤمنین بھی موجود تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو مومنین مرد ہیں اور مومنات جو عورتیں ہیں، بعضهم اولیاء بعض، بعض کے دوست ہیں، یأمرون بالمعروف، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہیں۔ وہی جو اس امت کی ذمہ داری ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، جو ختم نبوت کی برکت سے کام شفٹ ہوا ہے اس امت کو، نبیوں والا کام۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ قائم سے مراد پڑھنا بھی ہے، اور قائم سے مراد ہے کہ جب وہ خدا سے وعدہ کرتے ہیں تو اپنی پریکٹیکل لائف میں بھی اللہ کے احکامات کی پیروی کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ان کا خدا صرف مسجد تک ہے، باہر نکل کے ایک نمازی بھی فراڈی ہے اور ایک بے نمازی بھی فراڈی ہے، وہ بھی کاروبار میں ڈنڈی مار رہا ہے، یہ بھی کاروبار میں ڈنڈی مار رہا ہے، تو اس نے نماز کیا قائم کی؟ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں۔ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اطاعت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی، یعنی ٹوٹل اوبیڈینس، سب کچھ اس کے اندر آ گیا۔ جو بخاری میں حدیث ہے، میری پوری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ کس نے جنت میں جانے سے انکار کیا؟ تو آپ نے فرمایا جس نے میرا حکم مانا وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے خود ہی انکار کر دیا۔ تو ٹوٹل اوبیڈینس، حقوق اللہ بھی، حقوق العباد بھی۔ اولئک سیرحمہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں عنقریب جن پہ اللہ رحم فرمائے گا۔ لے جی، اللہ کے نزدیک تو رحمت کے حقدار کون ہیں؟ جو ڈیوٹی پوری کریں گے۔ اور پاکستان کے اندر، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں رحمت کے حقدار وہ ہیں جو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بڑا وہ غفور الرحیم ہے، اللہ کی کوئی بات نہیں ماننی، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ جو تم کہہ رہے ہو غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ یہ رحم کے حقدار وہ لوگ ہوں گے جو پوری ڈیوٹی کریں گے۔ جو ڈیوٹی نہیں کریں گے انہیں کوئی مزدوری نہیں ملنے والی، اور ڈیوٹی کتنی مشکل ہے، نیکی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے۔ اچھا دیکھ لیں، نماز کا ذکر اللہ نے 30 نمبر پہ کیا ہے، زکوٰۃ کا 4 نمبر پہ۔ سٹارٹ کس سے لیا ہے؟ امر بالمعروف و نہی عن المنکر سے، اس کی امپورٹنس بتانے کے لیے۔ اور یہ کام بھی میں بتاؤں بہت مشکل ہے۔ آپ نماز پڑھتے رہیں، آپ کو لوگ اپریشیٹ کریں گے، لیکن جیسے ہی آپ لوگوں کو کہیں گے نا کہ یار یہ میں نے تو نماز سنت کے مطابق پڑھی ہے، تم نے جو نماز پڑھی ہے نا یہ کوئی ثابت نہیں ہے، تو دیکھیں پھر آپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ نمازی بھی آپ کے ساتھ کیا اشر کریں گے۔ آپ بے حیائی نہیں کرتے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن کسی مارکیٹ میں جا کے آپ یہ بات کہیں کہ آندہ کے بعد یہاں پہ ایسا نہیں ہونے دوں گا میں، تو دیکھیں آپ کے ساتھ کیا۔ آپ کسی مارکیٹ میں کھڑے ہو کے کہنا کہ کل سے میں تہجد کے 8 نوافل پڑھا کروں گا، وہ کہیں گے بہت اچھی بات ہے جی، 12 شروع کرو۔ لیکن اگر آپ وہاں کہیں کہ یہاں پہ جو تم نے طوفان بدتمیزی برپا کیا ہوا ہے مرد و عورت کے اختلاط کے حوالے سے، اور کئی ایک نیٹ کیفوں کے اندر جو یہ ساری صورتحال ہے یہ ہم برداشت نہیں یہاں کریں گے، وہ کہیں گے بھائی تو اپنی قبر ہی جانا ہے ناٹھے تو، یہ کام مشکل ہے۔ اور میں اکثر سوچتا ہوں کہ یار کیا وہ مسلمان ہے جسے آپ بات بتاتے ہوئے اسلام کی ڈریں؟ اور پریکٹسنگ مسلمانوں کو بھی ان کے عقیدے اور نظریے کے خلاف آپ کوئی بات کر دیں تو دیکھیں اس کی چہرہ کیسے بگڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ مثلا جو رفع الیدین سے نماز نہیں پڑھتے، آپ انہیں ذرا بخاری مسلم کی حدیث بیان کرنا شروع کر دیں، پھر ان کی شکلیں آپ دیکھیں کس طرح ایک رنگ آتا ہے ایک جاتا ہے۔ تھوڑی دیر پہلے تک جو آپ کو اللہ رسول کی بات کر رہا ہوگا، آپ اس کو اللہ رسول کی اوریجنل بات جب بتائیں گے نا، جدہ لوگ کی کلمہ پڑھ دے وہ محمد اور میاں محمد بخش، اور جو دین انہوں نے اللہ رسول کے نام پہ سیکھا ہوا وہ تو دین ہی کوئی اور ہے۔ جیسے ہی آپ لوگوں کو بتانا ہے، مثلاً آپ کسی تبلیغی جماعت کہیں آئی ہوئی ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نبی علیہ السلام کے طریقوں پہ آپ نے پورا کرنا ہے، بہت اچھا جملہ ہے، پھر آپ وہاں کہیں جی رک جائیں، چونکہ آپ نے خود 6 نمبروں میں کلمے کے بعد پہلی چیز نماز بتائی ہے، تو میں آپ کو اللہ تعالیٰ کا جو حکم نماز ہے اس کو نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق پورا کر کے پریکٹیکلی بھی سکھاتا ہوں کہ کس طرح پورا کرنا ہے آپ نے، اور بخاری مسلم سے بتاتا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نماز کیسے پڑھتے تھے۔ دس لو پھر تسی اللہ کے احکامات کو نبی کے طریقوں پہ، اور دعوے سے میں آپ کو کہتا ہوں یہ آپ کام
ہندوؤں کے سامنے کریں نا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. یعنی اگر آپ کسی ہندو کو یہ بتائیں کہ یار قرآن میں لکھا ہے کہ صرف اللہ کو پکارنا ہے, کوئی مرا ہوا شخص, کوئی قبر میں پڑا ہوا شخص کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتا, دعا صرف اللہ ہی سے کرنی ہے, وہ مانے نہ مانے تسلی سے آپ کی بات سنے گا. لیکن کسی مسلمان کو جو بابوں کا پکارنے والا ہے آپ یہ بات کر کے بتائیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان خطرناک نہیں خطرے ناک ہو چکا ہوا ہے اپنے ان تمام نظریات میں جو آلریڈی اس نے اپنے فرقوں کے اگینسٹ اڈاپٹ کیے ہیں. آپ اسے کوئی بات بتائیں گے وہ آپ کے خلاف محاذ کھڑا کر دیں گے. اور قرآن کی جو میں یہ تفسیر بیان کر رہا ہوں, اگر اس طریقے سے تفسیر نہ بیان ہوئی تو جس طرح ہمارے آباء و اجداد گمراہی میں زندگی گزار گئے, ہماری آنے والی نسلیں بھی گمراہی میں زندگی گزاریں گی. اس کو آپ نے اپنے اوپر امپلیمنٹ کرنا ہے کہ یہ ہو رہا کیا ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت کا حقدار وہ ہے جو نیکی کا حکم دے, برائی سے روکے, نماز قائم کرے, زکوٰۃ دے, اور ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے. ٹوٹل اوبیڈینس آ گئی ہے جی اس کے اندر, تو ان قریب ان پہ میں رحم کروں گا. اب اللہ تعالیٰ کو وہ احمد بن حنبل کی طرف جو خواب منسوب کیا ہوا ہے کہ یا اللہ سمجھ کے یا بغیر سمجھ کے, تو ادھر میرا دل کر رہا ہے کہ اس میں جملہ بولا جائے کہ یا اللہ چاہے یہ کریں چاہے نہ کریں تب بھی, کیونکہ ہمیں تو یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ بڑا غفور رحیم ہے. اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے میں غفور رحیم کس کے لیے ہوں, رحم فرمانے والا کس کے لیے ہوں, جو چاہے میری مانے چاہے نہ مانے ہے, نہیں جو مانے اور وہ سارا نبیوں والا کام کرے. ان اللہ عزیز الحکیم, بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے, حکمت والا ہے. غالب اتنا ہے کہ ایک دن کے اندر سب کو سیدھا کر کے رکھ دے, لیکن اس کی حکمت کی کوالٹی ہے کہ وہ ڈھیل دیتا ہے کہ شاید میری طرف لوگ پلٹ آئیں. اسی لیے آپ دیکھیں عزیز اور حکیم یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی کوالٹی سائڈ بائی سائڈ آتی ہیں, اس لیے کہ اللہ غالب ہے, ایک دن کے اندر تمام نافرمانوں کو تباہ بھی کر سکتا ہے, ہدایت بھی دے سکتا ہے, لیکن وہ حکمت والا ہے, تباہ نہیں کرتا اور زبردستی ہدایت بھی نہیں دیتا, ڈھیل دیتا ہے کہ جب موقع ملے میری طرف پلٹ آنا. لیکن ظاہر ہے کہ وہ تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے موت کس وقت آ جائے. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان, آمین. اب جناب یہ اتنی کوالٹیز والے جو مومنین ہیں ان کے لیے چیز ہے. وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات, اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے ایسے مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے. یہ سائملٹینیس کنٹراسٹ ہے. پہلے وہ منافق مردوں اور عورتوں کے لیے کیا وعدہ آیا تھا, ہمیشہ کی جہنم, اور اللہ نے کہا تھا یہ جہنم ہی ہے, یہی اب تمہارے لیے کافی ہے, اسی کے آگے رونا رو. اور یہاں وعدہ کیا ہے مومن مردوں اور عورتوں کے لیے, جنات تجری من تحتها الانہار, ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی, خالدین فیہا, اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش, ومساکن طیبہ, اور ان کے لیے پاکیزہ مکان ہوں گے, فی جنات, جنت میں, باغات میں, عدن, ہمیشہ کی جنتوں میں, ورضوان من اللہ اکبر, اور اللہ کی رضا تو ساری نعمتوں سے بڑھ کر ہے. وہاں کیا آیا تھا کہ یہ جو آگ ہے اسی کے آگے اپنا رونا رو, اور مومنین کو کیا کہا جا رہا ہے کہ جنت بھی ملے گی اور اس کے بعد اللہ تم سے راضی ہو جائے گا, اور اللہ کی جو رضامندی ہے یہ سب سے بڑھ کر نعمت ہے جو تمہیں نصیب ہو جائے گی. ذالک هو الفوز العظیم, اور یہی ہے بڑی کامیابی. اللہم اجعلنا منہم, اللہم انا نسألک جنت الفردوس مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین, آمین. یہ اصل کامیابی ہے جو وہاں پہ پہنچ کے انسان کو ملنے والی ہے. اسی کانٹیکسٹ میں وہ بخاری مسلم کی حدیث ہے, مسلم میں ذرا تفصیل کے ساتھ ہے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ ندا کرے گا کہ تمہیں مبارک ہو, آج کے بعد تم کبھی بوڑھے نہیں ہوگے, ہمیشہ جوان رہو گے. آج کے بعد تم کبھی بھی بیمار نہیں ہوگے, ہمیشہ تندرست رہو گے, یعنی بدحالی تم پہ نہیں آئے گی. اور آج کے بعد تم ہمیشہ زندہ رہو گے, کبھی مرو گے نہیں. اور پھر چوتھی بات, آج کے بعد اللہ تعالیٰ تم سے کبھی ناراض نہیں ہوگا, ہمیشہ راضی ہی رہے گا. یعنی وہ جو دنیا میں ایک ٹینشن تھی نا کہ پتہ نہیں حلال ہے
یہ حرام ہے، اس سے اللہ نہ فرمانی نہ سمجھ لے، اس میں میری پکڑ نہ کر لے. یہ تھوڑی ٹینشن ہے ایک اہل ایمان کے لیے. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ منافق کے لیے گناہ ایسا ہے جیسے ناک پہ مکھی تھی اس نے اڑا دی، اور مومن کے لیے چھوٹا سا گناہ بھی ایسا ہے جیسا کہ اس کے سر پہ کسی نے پہاڑ رکھ دیا ہے کہ پتہ نہیں میرا کیا بننا ہے. تو ظاہر ہے جس کو اللہ کی شناخت ہے وہ تو پھر اسی طرح ٹینشن لیتا ہے. تو اہل ایمان کی سب سے بڑی جو ٹینشن ہے نا وہ یہی ہے کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے. تو وہ بھی وہم نکال دیا گیا کہ صرف نعمتیں نہیں ملی ہوئی ہیں بلکہ اب ہمیشہ کی کامیابیاں پلس اللہ تعالیٰ تم سے کبھی ناراض نہیں ہوگا. یعنی جنت میں کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ جو حرام کی کیٹیگری میں فال کرے. ایون دنیا میں کئی کام جو حرام ہے، 4 سے زیادہ عورتیں ایک وقت میں عقد میں رکھنا، جنت میں یہ قدغن اللہ نے اٹھا دی ہے. دنیا میں مرد کے لیے سونا حرام ہے، قرآن میں بخاری مسلم میں سونا چاندی ریشم کا ذکر ہے کہ وہ لباس ہوگا. تو کئی ایک چیزیں دنیا میں حرام تھیں اور وہی ہمارا ٹیسٹ تھی، اور ان کی لذت بھی اللہ نے رکھی تبھی تو ٹیسٹ تھا. اگر کسی چیز میں لذت نہ ہو اور آپ کو کہا جائے کہ یہ چیز آپ کے لیے حرام ہے تو آپ کہیں کہ میں کیڑی کھانی پینی ہے، میرا کہ لینا دینا، میرا نور حرام ہوتی رہے. حرام وہی چیز رکھی جاتی ہے جس کے اندر لذت بھی ہو تاکہ اس کو چھوڑ کے قربانی آپ کو دینی پڑے، اور اس قربانی کا الٹیمیٹ انجام یہ ہے کہ جنت میں وہی چیزیں دے دی جائیں گی جن کی وجہ سے دنیا میں روکا گیا تھا اور آپ تکلیف سے گزرے تھے. یہ بھی میرے پاس ایک بار سوال آیا تھا کہ کیا وجہ ہے کہ جنت میں وہی چیزیں انعام میں ملنے والی ہیں جن سے دنیا میں بھی روکا گیا ہے. تو اگر دنیا میں اسے روک دیا گیا تو آخرت میں وہ انعام کیوں ملنے والا ہے؟ اس لیے کہ وہ دنیا میں روکا گیا لیکن اس کے اندر اللہ نے لذت رکھی ہوئی ہے، اور وہ دنیا میں رکھی اس لیے تھی تاکہ آپ کو آخرت کی لذت کا دھندلا سا تصور آ جائے آپ کی نظر میں. جیسے جیسے انسان بڑھاپے کی طرف جاتا ہے، یعنی اب میں 45 پلس ہو چکا ہوں تو مجھے اب اس چیز کا احساس ہو رہا ہے کہ انسان جیسے جیسے بڑھاپے کی طرف جاتا ہے نا تو اسے کئی ایک چیزیں فیل ہونا شروع ہو جاتی ہیں کہ ہاں یار انسان کتنا کمزور ہے، لاچار ہے. سب سے پہلے تو آپ کے اعصاب کی کمزوری، 40 کے بعد آپ کی نظر کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے. یہ ایک نیچرل اللہ تعالیٰ نے ایک چیز رکھ دی ہے انسان کے اندر. جتنا مرضی کوئی ہو 40 کے بعد ہلکا ہلکا اس کا ڈاؤن فال شروع ہو جاتا ہے. کوئی ہو سکتا ہے کسی کی تھوڑی دیر بعد ہو لیکن 40 کے بعد یہ چیز شروع ہو جاتی ہے. تو وہ پھر انسان جب کبھی اس تکلیف سے گزرتا ہے نا تو وہ پھر انسان کہتا ہے کہ یار یہ اب مجھے اینک لگانی پڑ رہی ہے، ایک وقت تھا کہ میں اس کو اس طرح بھی پڑھ لیتا تھا. تو اس میں سے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ یہ وہ تکالیف ہیں جو دنیا میں انسان کے ساتھ اٹیچ ہیں اور نعمتوں کو زوال شروع ہو گیا. تو یہ ہماری جبلت میں چھپا ہوا ہے کہ یہ زوال کبھی نہ آئے. بال سفید ہونا شروع ہو گئے، نہیں روک سکتے. کالے کر لیں گے 2 دن بعد پھر سفید بال نکل آئیں گے، نہیں روک سکتے. اسی طریقے سے نیند کے معاملے میں آہستہ آہستہ نیند کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. اعصاب تھوڑا جواب دینا شروع کر دیتے ہیں، تھکاوٹ انسان کو جلدی ہو جاتی ہے. اتنا ایکٹیولی بندہ بھاگ دوڑ نہیں کر سکتا جتنا جوانی کی عمر میں کرتا ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں گریجولی آپ کی زندگی میں انٹر ہوتی ہیں اور آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یار یہ تو تھیندے تھیندے بندہ تھی جاتا ہے، آہستہ آہستہ بندہ اس طرف جاتا ہے. یہ انسان کی خواہش ہے کہ ایک جگہ چیزیں رکی رہیں، اور یہ خواہش بھی جنت میں اللہ تعالیٰ پوری کر رہا ہے. 30 سال کی عمر رہنی ہے، بڑھنی ہے ہی نہیں ہے، جوبن کی عمر. اور یہ نعمتیں اگر دنیا میں مل جائیں تو انسان کی ضرورت خدا رہے گا ہی نہیں. آج بھی دنیا میں اگر یہ 4 نعمتیں مل جائیں تو جناب کوئی نماز پڑھنے کی بھی آپ کو ضرورت نہیں ہے. کس کے لیے پڑھنی ہے آپ نے؟ نمبر 1 کہ آپ کبھی بدحال نہ ہو، ہمیشہ خوشحال رہیں. نمبر 2 آپ کے اوپر کبھی بڑھاپا نہ آئے، ہمیشہ جوانی کی عمر رہے. نمبر 3 آپ کبھی بیمار نہ ہو، ہمیشہ تندرست رہے. تندرست کا مطلب پھر ہر نعمت ہے، ہر چیز صحیح پراپر ورک کر رہی ہے. یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود ایک اور تلوار ہے، جب تک وہ نہ اٹھ جائے وہ موت ہے. کیونکہ انسان چاہتا نہیں کہ لذت ختم ہو. موت وہ چیز ہے جو لذتوں کو ختم کر دیتی ہے. اور اگر کوئی ایمان والا ہے تو اس کی لذتیں تو شروع ہی پھر موت کے بعد ہوتی ہے.
ٹھیک ہے، اس کے لیے تو وہ سمجھ لیں ایک خوشی کا، ہمیشہ کی کامیابیوں کا پروانہ ہے۔ یہ دنیا میں 4 کوالٹیز کسی کو مل جائیں کہ وہ مرے نہ، بوڑھا نہ ہو، بدحال نہ ہو، بیمار نہ ہو، اور چلے 5ویں چیز وہ نہ بھی ملے، خیر ہے دنیا میں جو سب سے بڑی نعمت ہے جنت کی، کہ اللہ تعالیٰ کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ یہ تو اہل ایمان کے لیے نا، جس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شغف نہیں ہے اس کے لیے تو یہ 4 چیزیں کافی ہیں۔ یہ 4 آج اناؤنسمنٹ کریں تو آپ کو بڑے بڑے اللہ تعالیٰ کے عاشقین کا بھی پردہ آپ کے سامنے چاک ہو جائے گا کہ کتنے بڑے وہ عاشق ہیں۔ جس طرح ہمارے دفتر میں نا جتنے بھی لوگ ڈیفنس کے اداروں میں کام کرتے ہیں نا، ان کے دماغ میں نا ایک خناس بھرا ہوا ہے کہ یہ ملک و قوم کی خدمت کر رہے ہیں، اور مجھے ہمیشہ اس چیز سے چڑ تھی کہ یار خدمت کون سی ہے، اتنی بھاری بھرکم تنخواہوں کے اوپر، غریبوں کے ٹیکسز کے اوپر، امیر نے تو کوئی نہیں دینا ہوتا، وہ تو ٹیکس چور ہوتا ہے۔ یعنی وہ مزدور جو تکلیف میں مزدوری کر رہا ہے، وہ بھی بیچارہ صابن کی ٹکیا خریدنے جاتا ہے تو اس صابن کی ٹکیا کے اوپر بھی تمہیں ٹیکس دیتا ہے، اور اپنے موٹر بائک میں جب پیٹرول 1 لیٹر ڈلواتا ہے تو اس میں آدھے پیسے یا چلیں تھوڑے محتاط کر لیتے ہیں 1/4 حصہ ٹیکس کے طور پہ تمہیں دے رہا ہے، تاکہ ڈیفنس کے اداروں کے جو سو کالڈ عاشقین ملک ہیں ان کی تنخواہیں وہاں سے دی جائیں۔ تو میں نے تو بیچارہ وہ کر رہا ہے، اس کے ٹیکس سے ہی سارے یہ سرکاری ملازمین کی تنخواہیں جاتی ہیں نا۔ اب وہ تمہیں اس لیے اپنے ٹیکسز کا پیسہ دے رہا ہے کہ تمہاری تنخواہ میٹ ہو، اس کے اگینسٹ تم ملک کی حفاظت کرو، تو ملک کی حفاظت کر رہے ہو، اس کی تنخواہ بھی لے رہے ہو۔ ملک و قوم کی خدمت کہاں سے آ گئی اس میں؟ ملک و قوم کی خدمت تو یہ ہے کہ کوئی شخص پیسے لیے بغیر خدمت کرے۔ تو میں اس وقت بھی، مجھے کوئی کہتا تھا نا کہ جی یہ کوئی ہمارے بڑے بھی کبھی ہمیں کوئی سمجھانے کی کوشش کرتے تھے نا، جی ہم بڑا، میں نے کہا یار کوئی نہیں، میں ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں، اس کی تنخواہ لے رہے ہیں۔ ملک و قوم کی کون سی خدمت ہے؟ خدمت اس دن ہے کہ یہ تنخواہ بند کریں اور پھر آپ اگلے دن ڈیوٹی پہ آ جائیں۔ تنخواہ چھوڑ دیں۔ ان دفاتر کے اندر میرے پاس تو چونکہ فرسٹ ہینڈ نالج ہے، بیچ میں رہا ہوں، کسی کی کوئی پریولیجز میں سے کوئی چیز تھوڑی سی بھی رک جاتی تھی نا، ایک وقت میں 2 بندوں کی اگر پروموشن ہوئی ہے، ایک کو انٹائٹلڈ گاڑی نئے والی انہوں نے دے دی، دوسرے کو یہ کہا کہ ابھی نئی اویلیبل نہیں ہے لیکن ایک پرانی اویلیبل ہے، اور پرانی سے مراد یہ نہ سمجھے گا جو ٹیکسیاں چل رہی ہیں، یعنی اس کو اگر وہ 2022 ماڈل دے رہے ہیں، تم یار 2020 ماڈل لے لو، اور ڈرائیور ساتھ ہے۔ وہ کہتا تھا جی جناب ادھر کیا نوکری کرنی ہے؟ قسم خدا کی میں آپ کو بتا رہا ہوں، صرف اس بات کے اوپر۔ اور وہی لوگ ہیں جو لوگوں کو یہ بھاشن دیا کرتے تھے ملک و قوم کی خدمت کر رہے ہیں۔ تنخواہ نہیں بند ہوئی، فیسلٹی نہیں آپ سے کسی نے چھینی، صرف ایک چھوٹا سا کام ہوا ہے کہ یار نہیں چلو 1 سال پرانا ماڈل مل جاتا ہے، اور وہ ماڈل بھی تو جس کو پتا ہے اس کو پتا ہے، بیچ میں بیٹھے ہوئے تو نہ وہ فرق فیل ہوتا ہے کہ وہ 2022 ہے یہ 20 ہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ ایک جیسے یہ مینٹینڈ گاڑیاں ہوتی ہیں اور اس کی پوری مینٹیننس بھی سرکاری ہوتی ہے، ڈرائیور بھی سرکاری ہے، اور وہ پورے پروٹوکول سے ان کو مینج کیا ہوتا ہے گاڑیوں کو، اس کے اندر ڈالنے والا آپ کو پیٹرول بھی مل رہا ہے۔ ایک چھوٹی سی کوئی کسی سے کوئی فیسلٹی، اور اس کو چھوڑ دیں، اگر ایک ہی ساتھ کام کرنے والے لوگوں میں سے کسی ایک کو کوئی ایک اسپیشل کوئی پروٹوکول مل گیا کہ اسے مثلاً جب انٹائٹل تھا اس کا کوئی موبائل فون یا لینڈ لائن فون گورنمنٹ کی طرف سے مل جاتا ہے نا، لیکن وہ خاص ہوتا ہے کہ اتنے سال کی کسی کی جاب ہو، وہ اتنے اسکیل میں ہو جائے، لیکن کسی کی ایکسٹراڈنری پرفارمنس ہو، اسے وقت سے پہلے 2 سال پہلے مل گیا، تو یار وہ کسی کا حق تو نہیں نہ چھینا اس نے۔ یعنی اگر مجھے 3 سال سروس کے بعد موبائل فون گورنمنٹ نے دے دیا اور میرے ساتھ والے کو نہیں ملا، اور وہ ملنا بھی نہیں تھا 7 سال سروس سے پہلے، مجھے اس لیے مل گیا کہ میری ایکسٹراڈنری ایک پرفارمنس تھی تو مجھے دے دیا، اس سے تو کوئی چیز کام نہیں ہوئی، اس کے اوپر کہتے ہیں نوکری کیا کرنی ہے جی، اور کام کا کیا حال ہے وہ آپ چھوڑ دیں۔ تو یہ میں اس وقت بھی کہتا یار یہ نان سینس باتیں، یہ بات نہ کرو کہ یہ ثواب کا کام ہے کر رہے، ثواب یار یہ وہی کام ہے جو مولوی تنخواہیں چندے کھا کے اور پھر اینڈ میں کہتے ہیں دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ دین کی خدمت نہیں کر رہے، اپنی خدمت کر رہے ہیں۔ آج تم اس مسئلے سے اتار دیے جاؤ تو تم لوگ اس قابل بھی نہیں کہ تمہیں 10,000 کی نوکری بھی کہیں پہ مل جائے، میٹرک بھی کلیئر نہیں ہے، کہاں پہ نوکری کریں گے؟
لیکن یہاں بیٹھے ہوئے پی ایچ ڈیز کو وہ لیکچرز دے رہے ہیں اور ان کی کمائی میں سے خود کھا رہے ہیں. اور اسلام آباد میں تو آپ اگر چلے جائیں تو کیا کیا فیسلٹیز ہیں, بندہ کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے. یار دنیا میں اگر مولوی کے لیے آپ نے جنت دیکھنی ہے تو اسلام آباد کی ایک چھوٹی سی مسجد کے امام اور خطیب کا آپ لیونگ سٹینڈرڈ دیکھ لیں. جناب جب آپ کے گھر کا کرایہ کوئی نہیں, اسلام آباد میں سب سے بڑا ایشو ہے کہ ماٹھے سے ماٹھا گھر بھی جو ہے نا وہ 30-40 ہزار سے سٹارٹ ہوتا ہے, تو یہ 40 ہزار تو آپ کی سیلری پکی ہوگی نا. آگے چلے, اگر بجلی کا بل بھی آپ نے نہیں دینا تو آج کل تو بالکل گیا گزرا بھی کوئی ہونا 5-6 ہزار سے تو بل سٹارٹ ہوتا ہے. یہ بھی سردیوں میں, گرمیوں میں 10-12 ہزار, اور اے سی بھی لگائے ہوتے ہیں انہوں نے. آپ پریولیجز اگر ان کے گنے نا تو وہ لاکھ سے اوپر ہوتے ہیں. تنخواہ بے شک 20 ہزار ہے, وہ لاکھ روپے کی ساری فیسلٹیز ویل کی ہوئی ہوتی ہیں. اور مسجد تو 5 ٹائم کے لیے لوگوں نے آنا نا, باقی تو پوری مسجد ان کے بچوں کے لیے اویلیبل ہے. ٹھیک ہے, ان کے لیے اویلیبل ہے, وہ تو ایک کھلا ڈلا معاملہ ہے. اور چھت بھی ہے اوپر, مسجد کی چھت جو ہے وہ بھی اویلیبل ہے. تو وہ ساری فیسلٹیز ویل کر رہے ہیں کس کے نام پہ؟ دین پہ. اور اینڈ پہ وہ کہے کہ دیکھیں جی ہم نے تو دین کے لیے زندگی وقف کر دی ہے, یہ کہہ رہے ہوتے ہیں. تو ہاں سبسسٹنس لیول پہ کوئی لائف گزارا ہے تو وہ واقعی وقف کی بھی ہے اس نے, وہ ہم مانتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اس پہ مجھے بھی عمل کرنے کی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر کوئی غلط بات میرے منہ سے نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے اسے دھو ڈالے, ہمیں معاف بھی فرما دے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.